بیٹا رب تعالیٰ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے فانظر ماذا ترى، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ آپ ان الفاظ سے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کا مشورہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ اگر اس کی رائے ہوئی تو قربانی کر دوں گا، نہیں تو تعبیر حکم سے معذرت کر لی جائے گی، بلکہ بعض بیٹے کا امتحان مقصود تھا کہ جس نے خلیل اللہ کی گود میں پرورش پائی ہے، جس نے ابراہیم کی گود میں پرورش پائی ہے، حضرت حاجرہ کا دودھ پیا ہے، جسے روز اول سے ہی اس بات کی تربیت دی گئی ہے بیٹا اگر راہ خدا میں جان بھی دینی پڑے اجتناب نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ آج دیکھو تو صحیح اس شب و روز تربیت کا بیٹے میں کچھ اثر بھی ہے کہ نہیں؟ نیز آپ اس سوال میں بلکہ اس امتحان میں اپنے بیٹے کو برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے تاکہ کامیابی کی صورت میں رضا الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر ہی نہ جگمگائے بلکہ باپ اور بیٹے دونوں کے سروں پہ رب تعالیٰ کی رضاعت کا، رب تعالیٰ کی جناب اس کی خوشی کا اور اس کی محبت کا تاج جگمگائے۔ اللہ اکبر۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ اب تیری تمنا کیا ہے؟ تیری آرزو کیا ہے؟ تو اس پیکرے تسلیم و رضا نے جو جواب دیا قرآن پڑھ لیجیے، عرب نے قرآن بنا کے اس کو اتار دیا۔ جو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اپنے والد گرامی کو، رب کو اتنا پسند آیا، رب نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پہ اتار دیا۔ اب اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو صحیح حق ادا نہیں ہوگا۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے پورا کیجیے۔ محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اے ابا جان جو آپ کو رب نے حکم دیا ہے، جو بھی حکم دیا ہے پورا کیجیے، باقی رہا میرا مسئلہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ انشاءاللہ کی تعلیمات تو بات ادا کر کے اپنے مقام عبدیت کو اور اپنی عزت و انکساری کو چاند لگا لیے، کہا میں صبر تب کروں گا جب میرے رب کو منظور ہوگا۔ یعنی اگر میں اس مقام رضا میں کامیاب ہو گیا، اگر میں نے اس مقام رضا میں کامیابی حاصل کر لی، اس نازک امتحان میں سرخرو ہو گیا، کہا ابا جی یہ میرا کمال نہیں ہوگا، میرے رب کا کمال ہوگا جسے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس اسلام کی تبلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے اس کا عملی مظاہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا سے حسین اور دلکش بیان کون ادا کر سکتا تھا؟ یہ بات اس لیے تو کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ اب 10 ذی الحجہ کو حسب